بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خلاصہ قرآن پارہ 19۔ گھمنڈ سے دور رہو۔ جب دل پر گھمنڈ کا غلبہ ہوتا ہے تو انسان اللہ کے سامنے حاضر ہونے سے انکار کر دیتا ہے۔ قیامت کے دن ایسے لوگوں کے سارے اعمال دھول کی طرح اڑ جائیں گے۔ ظلم کے راستے پر مت چلو، شیطان کو اپنا دوست نہ بناؤ۔ اپنی بھلائی چاہتے ہو تو رسول کا راستہ اختیار کرو، ورنہ ایک دن آئے گا تم افسوس کرو گے اور اپنے دانتوں سے اپنے ہاتھ کاٹو گے۔ قرآن کی ناقدری نہ کرو، ورنہ قیامت کے روز پیغمبر اپنے رب کے سامنے تمہارے خلاف فریاد کریں گے۔ اللہ نے اس قرآن میں تمہارے دل کے لیے مضبوطی کا سامان رکھا ہے، اس سے اپنا تعلق مضبوط کرو، اس سے تمہیں مضبوطی حاصل ہوگی۔ انکار کرنے والوں کی باتیں نہ سنو اور اس قرآن کے ذریعے ان سے جہاد کرو۔ رحمان کے بندوں کا طرز زندگی اختیار کرو، وہ زمین پر نرم چال چلتے ہیں، الجھنے والوں سے الجھتے نہیں، ان کی راتیں نمازوں سے آباد ہوتی ہیں۔ انہیں سب سے زیادہ فکر یہ ہوتی ہے کہ ان کا رب انہیں جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ وہ خرچ کرتے ہیں تو صحیح جگہ خرچ کرتے ہیں، وہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو نہیں پکارتے، وہ انسانی جان کا احترام کرتے ہیں اور بدکاری سے دور رہتے ہیں، وہ جھوٹ کے گواہ نہیں بنتے اور فضول چیزوں سے بچتے ہیں، وہ اپنے رب کی آیتوں کو شوق سے سنتے ہیں اور ان سے اثر لیتے ہیں۔ ان کی تمنا یہ ہوتی ہے کہ ان کی بیویاں اور ان کے بچے ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے اور ان کا قافلہ پرہیزگاروں کا قافلہ ہو۔ جو لوگ غلط راہوں پر چل رہے ہیں، اگر وہ اسی طرح چلتے رہے تو ان کے لیے سخت سزا ہے، لیکن ابھی ان کے لیے توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ وہ اللہ کی طرف پلٹ آئیں، ایمان لائیں اور اچھے کام کرنا شروع کر دیں۔ صحیح معنوں میں اللہ کی طرف پلٹنا یہی ہے کہ بندہ توبہ کر کے اچھے کام کرنا شروع کر دے۔ جس طرح موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس گئے تھے، تم بھی ظالموں کے پاس اللہ کا پیغام لے کر جاؤ، انہیں سمجھاؤ کہ اللہ کی ناراضگی سے بچیں، ظالموں سے ڈرو نہیں، یقین رکھو اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ جادوگر جب ایمان لائے تو ایسا سچا پکا ایمان لائے کہ لمحے بھر میں ان کی دنیا بدل گئی۔ فرعون کی جے جےکار کرنے والے اور فرعون کے معمولی انعام پر ناز کرنے والے جادوگر جب انسانوں کے رب پر ایمان لائے تو فرعون کی حیثیت ایک مچھر سے زیادہ نہیں رہی، انہیں اس کے کسی دھمکی کی پرواہ نہیں رہی، ان پر تو بس ایک ہی دھن سوار تھی کہ ان کا رب ان کے گناہ معاف کر دے۔ ابراہیم کی بھی اولین تمنا یہی تھی کہ اللہ قیامت کے دن ان کی غلطیوں کو معاف کر دے۔ ابراہیم کے دل میں بڑی عظیم تمنائیں تھیں، یہ تمنا کہ اللہ حکمت اور بصیرت عطا کر دے، یہ آرزو کی بعد والوں میں وہ اچھے ناموں سے یاد کیے جائیں، ان کی سیرت سے رہتی دنیا تک لوگ روشنی حاصل کریں، یہ خواہش کہ اللہ انہیں جنت کا وارث بنائے، یہ تمنا کہ جب سب لوگ اٹھائے جائیں تو انہیں رسوائی کا منہ نہ دیکھنا پڑے۔ تم بھی ایسی ہی تمنائیں اپنے دل میں پالو۔ قیامت کے دن دولت اور بیٹے کام نہیں آئیں گے، اس دن کامیاب بس وہ ہوگا جو اللہ کے سامنے صحیح سلامت دل لے کر حاضر ہوگا۔ اس دن جنت خود ان کا استقبال کرے گی۔ جو دنیا میں اللہ کی ناراضگی سے بچنے کی فکر کرتے رہے، رسولوں کی تاریخ پڑھو، سب رسولوں کی ایک ہی دعوت تھی، اللہ کی ناراضگی سے بچو اور میری بات مان لو۔ سب نبی پورے اعتماد کے ساتھ کہتے کہ میں ایماندار پیغمبر ہوں اور کوئی ان کی ایمانداری پر انگلی نہیں اٹھا سکتا۔ سارے رسول صاف صاف کہتے کہ مجھے تم لوگوں سے کوئی صلہ نہیں چاہیے، میرا صلہ اللہ کے ذمے ہے۔ سب رسول اپنے قوم کے لوگوں کو برے کاموں کے برے انجام سے ڈراتے اور انہیں محبت و دل سوزی سے سمجھاتے۔ رسولوں کی قوموں کا انجام بھی دیکھو، کس طرح انہوں نے نہایت ڈھٹائی سے رسولوں کو جھٹلایا، اپنی طاقت کے نشے میں آ کر حق کا انکار کرتے رہے اور زمین میں بگاڑ پھیلاتے رہے۔ آخرکار اللہ کے عذاب نے انہیں تباہ اور برباد کر دیا۔ حق بات قبول کرو، اکثریت کا منہ مت دیکھو۔ رسولوں کی تاریخ بتاتی ہے کہ پچھلے زمانے میں جن قوموں پر عذاب آیا، ان کی ادھکتر آبادی ایمان نہیں لائی تھی۔ رسولوں نے کبھی اس بات کی پرواہ نہیں کی، وہ دین پر ڈٹے رہے اور لوگوں کو دین کی طرف بلاتے رہے۔ اللہ کے عذاب سے ڈرو اور اللہ کے ساتھ کسی کو معبود نہ بناؤ۔ اپنے قریبی رشتہ داروں کو بھی خبردار کرو، جو لوگ ایمان لائیں اور دین پر عمل کریں ان کے لیے اپنے شانے جھکا دو، اللہ پر بھروسہ رکھو۔ جب تم اللہ کی خاطر اٹھتے ہو اور جب تم سجدہ کرنے والوں کے درمیان سرگرم ہوتے ہو اور وہ تمہیں دیکھ رہا ہوتا ہے۔ جو لوگ شاعروں کے پیچھے چلتے ہیں وہ گمراہی میں رہتے ہیں، ہر وادی میں بھٹکتے ہیں اور ان کے قول اور عمل میں تضاد ہوتا ہے، لیکن جو لوگ رسول کی پیروی کرتے ہیں وہ ایمان کی دولت سے مالا مال ہوتے ہیں، ان کی زندگی اچھے کاموں سے سجی ہوتی ہے، وہ اللہ کو بہت یاد کرتے ہیں اور ان پر ظلم کیا جاتا ہے تو وہ اپنے راستے پر جمے رہتے ہیں۔ قرآن پاک کی آیتوں کو دھیان سے پڑھو، ان میں ایمان والوں کے لیے ہدایت کا سامان اور خوشخبری کا پیغام ہے۔ ان سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہو تو ایمان لاؤ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ کا اہتمام کرو، آخرت پر یقین رکھو۔ سلیمان علیہ السلام کو بس یہی فکر رہتی کہ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے میں کوئی کمی نہ رہ جائے، انہیں یہ دھن سوار رہتی کہ ایسے اچھے کام کرے جو اللہ کو پسند آ جائیں۔ تخت و تاج اور مال و زر کے ہوتے ہوئے وہ اپنی اصل خوش نصیبی یہی سمجھتے کہ اللہ انہیں اپنی رحمت سے اپنے نیک بندوں میں شامل کر دے۔ سلیمان علیہ السلام ہر نعمت پر اللہ کو یاد کرتے اور کہتے کہ یہ میرے رب کا فضل ہے،
وہ مجھے آزمانا چاہتا ہے کہ میں شکر کرتا ہوں یا ناشکری۔ حقیقت میں خدا ترس انسان وہ ہے جو دولت اور اقتدار کے گھمنڈ میں گرفتار ہونے کے بجائے یہ محسوس کرے کہ یہ سب کچھ اس کے لیے ایک امتحان ہے۔ انسانوں کو کیا ہو جاتا ہے کہ اللہ کو چھوڑ کر اس کی مخلوق کو سجدہ کرتے رہتے ہیں؟ وہ اللہ کو سجدہ کیوں نہیں کرتے جو پوری کائنات کا خالق، مالک اور کارساز ہے؟ بات یہ ہے کہ جب شیطان غلط کاموں کو خوشنما بنا کر دکھاتا ہے تو شیطان کی پیروی کرنے والے اس کے جھانسے میں آ جاتے ہیں۔ شیطان انہیں سیدھے راستے سے روک دیتا ہے اور وہ زندگی بھر غلط راہوں میں بھٹکتے رہتے ہیں۔ سبا دیش کی ملکہ کو جیسے ہی احساس ہوا کہ وہ شرک کر کے ظلم کے راستے پر چل رہی ہے، اس نے فوراً توبہ کی اور اللہ کے سامنے خود کو جھکا دیا۔ ثمود کے لوگ بھی ظلم کے راستے پر تھے، مگر وہ زمین میں فساد اور بگاڑ پھیلاتے تھے۔ انہوں نے رسول کی بات نہیں سنی، الٹے ان کی جان کے دشمن ہو گئے۔ اللہ نے انہیں تباہ کر کے رکھ دیا۔ لوط علیہ السلام کی قوم نے بدکاری کا راستہ اختیار کیا۔ اللہ کے رسول نے سمجھایا تو رسول کا مذاق اڑایا۔ اللہ نے ان سب پر عذاب کی آندھی بھیج دی۔